बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 28 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। मैं अक्सर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो जुमेरात वाला दिन होता है ये अपने मरहूमीन के लिए तोहफ़े भेजने का दिन होता है, और वो तोहफ़े आप अच्छी तरह समझते हैं कि उनके नाम का थोड़ा सा सदका कर दें या उनके जो है ना वो खाते में आप ढेरों दुआएं भेज दें। ये आपकी तरफ से तोहफ़े होंगे। दो पब्लिक मैसेज फिर ख़बरों और वीलॉग पे आते हैं। पहला पब्लिक मैसेज ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके रिटायर होने में 94 दिन रह गए हैं। अगर वो किसी का हक नहीं मारते यानी जो है ना बाद वाले जनरल का, और वो अपनी मुद्दत पूरी करके जो है ना वो जाते हैं तो 94 दिन बकाया हैं। आप देखते होंगे कि स्कूल के हेडमास्टर साहब जो ही मुद्दत पूरी होती है उनके गले में हार डाले जाते हैं, या कॉलेज के प्रिंसिपल हो या कोई भी इदारा हो, चाहे कोई जज हो, तो वो जो है ना वो रिटायर हो जाता है 60 साल बाद अपनी मुद्दत पे, और बड़ी गर्म जोशी से उनको रुखसत किया जाता है। तो मैंने कहा फील्ड मार्शल साहब को बता दूं कि उनके 94 दिन रह गए हैं, वो भी तैयारी शारी कर लें। उसके बाद दूसरा जो पब्लिक मैसेज है वो ये है कि दुआ करें पूरे मुल्क में, ख़ासकर पंजाब में जो पानी आया हुआ है, जो सैलाब आया हुआ है, अल्लाह पाक हमारे उन बहन और भाइयों की गैबी मदद फरमाए, वरना ये हुक्मरान आप जानते हैं कि इन हुक्मरानों के लक्षण क्या हैं और ये कितनी मदद करेंगे। आप सोशल मीडिया पे लोगों की वीडियोस देखें जो सब की माँ को पुकार रहे हैं और उनको कौन कौन से अलकाब दे रहे हैं, वो आप देख लें। और अहम तरीन बात यह है कि ये हमारी फूड बास्केट कहते हैं इसको, यानी ये खुराक वाला एरिया है। जितना भी है, सियालकोट है, नारोवाल है, पसरूर है, हाफजाबाद है, गुजरात है, चिन्योट है, तो यानी ये हमारी फूड बास्केट है। यहाँ पे हमारी मज़ेदार फसलें होती हैं, और दारोमदार जो लोगों का है वो फसलों पर है और वो मवेशियों पर है। लाखों और करोड़ों के जो मवेशी हैं वो अब तक बह चुके हैं, तो उनके लिए आपने जो है वो दुआ लाजमी करनी है। कुछ ख़बरों की तरफ आते हैं और एक हल्का फुल्का वीलॉग शामिल करेंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो यकीन करें कि मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि वो हर वक्त क्लाइमेट चेंज की बात करते थे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ। असल में वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे, उनका विजन था, उनको पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टिम्बर माफिया क्या कर रही है और जंगलात के साथ क्या हो रहा है। इन्होंने जंगलात बेच खाए, और मुल्कों में यानी मुल्क में पार्कों की वैसे कमी है। आप देख लें कि आपके शहर में कितने पार्क हैं। तो यानी वो बार बार कहते हैं कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और दरख्तों को न काटें। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्पेशल एडवाइज़र अपना मुकर्रर किया, अमीन असलम। ये अटक से थे और बड़े पढ़े लिखे बंदे थे, इन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया जिसको 9 मई कहते हैं। 9 मई के बाद जो है ना, जो शरीफ लोग थे, जो जर्नैलों के शर से बचना चाहते थे, वो अपने घरों में बैठ गए। बहरहाल इनके मुंह से आप मौसमियाती तब्दीली, इनके मुंह से आप सुनेंगे सड़क, इनके मुंह से आप सुनेंगे मेट्रो, इनके मुंह से आप सुनेंगे सरिया, बजरी, सीमेंट, अपना कारोबार। अलीम खान को रावी की 11,000 कनाल दे देना, 11,000 कनाल। और कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अलीम खान साबिर मिठू का पार्टनर है। साबिर मिठू कौन? जनरल बाजवा का समधी। और जब हुकूमत आई तो अलीम खान ने कहा जिस तरह यहाँ पे हुकूमत अपनी आती है तो ट्रैक्टर फेर देते हैं, तो उसने इमरान को कहा, इमरान ने इनकार कर दिया और अलीम खान अलहदा हो गया। जो ही पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत ने उस गद्दारी के बदले में मीर कासिम को जो है ना जायदाद मिली थी, मीर जाफ़र को मिली थी, तो अलीम खान को 11,000 कनाल जो कि रावी की ज़मीन थी वो दे दी। अब हालत जो है वो देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है, हारून रशीद साहब फरमाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सीजनड
یہ جو ہے نا وہ جرنلسٹ ہیں، بہت پرانے ہیں، بہت مطالعہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ عمران خان نے مذاکرات کا جو ہے وہ دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے مثال دی سید علی گیلانی، آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بوڑھے شیر تھے اور 28 سال وہ مقتل میں، بلکہ جو ہے نا وہ 60 سال، ہارون رشید صاحب کہتے ہیں وہ مقتل میں کھڑے ہو کر گرجتے رہے اور انڈین سامراج کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ صبر کا پہاڑ نیلسن منڈیلا، انہوں نے بھی اپنی آدھی زندگی اپنے اصولوں کی خاطر جو ہے وہ جیل کی نظر کر دی، اور اب عمران خان ہیں جو شجاعت کا نیا باب لکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا ہارون رشید صاحب کا۔ انہوں نے کمپیئر کیا ہے عمران خان کو سید علی گیلانی اور نیلسن منڈیلا کے ساتھ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایک اور ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ علیمہ خان نے انٹرویو دیا ہے ماریو نوفیل کو، اور ایک وقت میں یعنی ایک ایسا وقت آیا کہ انٹرویو کو 2 لاکھ لوگ، 2 لاکھ افراد جو ہے وہ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کٹھی ہو جائے، سارے جیب کترے اور نوسر باز کٹھے ہو جائیں اور انٹرویو دیں، تو اگر 10,000 بھی بندے جو ہے نا وہ دیکھ لیں تو کمال ہوگا۔ علیمہ خان کے انٹرویو کو 2 لاکھ لوگ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس خاندان کے ساتھ لوگوں کی کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، اور بار بار علیمہ خان ماریو نوفیل کو جو ہے وہ حیران کر رہی تھی جب وہ بتا رہی تھی اپنے بیٹوں کے بارے میں، عمران خان کی کنڈیشن کے بارے میں۔ تو ماریو نوفیل جو ہے ظاہر ہے وہ اس کا ایسے ملک سے تعلق ہے جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں رول آف لا ہے، جہاں پہ جرنیل خدا نہیں ہے، سرکاری ملازم ہے، تو وہ بات بات پہ بڑا حیران ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ اس کو 2 لاکھ لوگ وہ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ جنید اکبر یہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے ان میں 6 سے 7 لوگ بدمعاش ہیں، وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور وہ کھلانے پلانے والے ہیں، یعنی امیر ہوں گے ظاہر ہے عبدالعلیم کی طرح، جہانگیر ترین کی طرح، کہ یہ کھلانے پلانے والے لوگ ہیں اور یہ عمران خان کے بیانی کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہی کشن ملا، جو ہی خان صاحب پہ اچھا وقت آتا ہے، وہ ان پوری پارٹی کو میرا خیال ہے وہ ملیہ میٹ کرنے کے چکر میں ہیں اور ان پر ٹریکٹر پھیرنے کے چکر میں ہیں۔ جو کچھ انہوں نے عمران خان کے 2 سالہ قید میں کیا، جو کوشش کی، جو دھوکے دیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا نخرے اٹھائے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کو نئی سیاسی جماعت رجسٹر کرانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ یہ کہ عظمہ بخاری یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیڈر کی تربیت ہے ورنہ میں بہت کچھ کہتی۔ کون سا لیڈر؟ جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک جہاز ہائر کیا اور اس جہاز سے بے نظیر کی اور نصرت بھٹو کی نازیبہ تصویریں نیچے پھنکوائیں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا حسین حقانی، وہ قومی غدار جو آج کل امریکہ میں ہے۔ یہ حسین حقانی جو ہے وہ کرتا تھا، ایڈٹ کرتا تھا، اور نواز شریف نے ننگی تصویریں بے نظیر کی اور نصرت بھٹو کی پھینکوائیں پاکستان میں پہلی دفعہ۔ یہ اس کی تربیت ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا میرے لیڈر کی تربیت ہے کہ میں ابھی سخت بات نہیں کر رہی، کیونکہ جب ان سے سوالات ہوئے، گوندل صاحب نے بھی سوال کیے کہ تفصیلات دیں اخراجات کی، وہ جی اپنے خرچے پہ گئے ہیں۔ ایک یہ جو سرکاری کوئی جا رہا ہو، وزیر اعظم جا رہا ہو اور صدر جا رہا ہو، تو کوئی شامل ہو سکتا ہے کہ مجھ سے خرچہ لے لیں اور مجھے بھی وفد میں شامل کر دیں؟ یہ ابھی تک وہی 80 اور 90 میں رہ رہے ہیں۔
वही चुतियापा, वही जो है ना वो मोतिये जो है ना ये अवाम को बना रहे हैं। सरकारी वफ्त में जो है ना वो किस तरह अपने खर्चे वाले शामिल हो गए, लेकिन जब वो बिल्कुल लाजवाब हो गई, वो कनीज़ जो बक्से ढो रही थी, तो उसने कहा जी कि आप कपड़ों पे बात करते हैं, यहाँ पे बाज़ लोगों की जो माएँ हैं वो जो है ना कपड़े पहनती नहीं हैं। हमने तो नहीं देखी, माएँ सांझी होती हैं। अज़मा बुखारी शायद अपने घर का माहौल बता रही हूँ, या जिनके साथ वो फिरती हैं जो उनकी दोस्त हैं उनका माहौल बता रही हूँ कि जहाँ माएँ कपड़े नहीं पहनती। बहरहाल अज़मा बुखारी ने ये कहा है क्योंकि जवाब है नहीं। 16 करोड़ रुपए इनके हाथ में ATM कार्ड दे दिया गया है पाकिस्तान का कि जाएं और जाकर मौजें करें। यानी इधर सूबा तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान तो हम चला रहे हैं, आपको रखा है आप जो है ना वो खाएं पिएं मौजें करें, सर्जरियां कराएं और खूबसूरत हो आप। हमने तो इसलिए आपको रखा है, हमने कोई आपको सूबा चलवाने के लिए थोड़ा ही रखा है। बहरहाल वो कह रही थी कि जी ज़ाती खर्चे पर। फिर एक और ढकोजला और चुतियापा वो ये कि जी शहबाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेता, तो खाता कहाँ से है? फिर कोई और जुगाड़ लगाता होगा। ये जी मुख्यमंत्री तनख्वाह नहीं लेती, तो कमाई का जरिया क्या है? कहाँ से ये खाते पीते हैं? भाई तनख्वाहें आप डबल लें, ये मुल्क का जो बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं ना, ये मुल्क का बेड़ा गर्क आप न करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया है कि जी 9 मई में जितने भी गवाह हैं वो झूठे हैं और पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है ऐसा करना पड़ता है। यानी राना सनाउल्लाह ने जो है ना वो सारे कपड़े याया अफरीदी के उतार के, आलिया नीलम के उतार के, सरफराज डोगर के उतार के, अतीक शाह के उतार के तार पे डाल दिए। टीवी पे बैठ के कहता है कि हाँ तो गवाह झूठे होते हैं ना, पाकिस्तान में सच्चे गवाह जो है ना कहाँ से आए, ये राना सनाउल्लाह कह रहा है। उसके बाद पहली लॉटरी लगी है, पहला नंबर लगा है और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने $6 लाख की इमदाद जो है ना वो मंजूर कर ली है कि पाकिस्तान के सैलाब वाले जो है ना इलाकों के लिए दी जाए। ये $6 लाख महीना एक और मज़ेदार गुजर जाएगा। जापान, थाईलैंड, मसाज, ये सारा कुछ जो है ना ये खलीवली ये आपको आप बेचेंगे। ये शहबाज शरीफ ने कह दिया कि दुनिया मदद करे, हम तनहा नहीं निपट सकते। ज़लज़ले की इमदाद खा गए, हार चोरी कर लिया तैयब अर्दगान की बीवी का, अब फिर अब टेंट चोरी करेंगे, तंबू चोरी करेंगे, आटे चोरी करेंगे, ये इनका काम यही है। और जर्नैलों का शुक्रिया। एहसन इकबाल ने कहा है कि जी इंडिया जो है वो हथियार के तौर पे पानी को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी करें। DGISPR ने कहा था हमारा पानी बंद किया गया तो हम जो है वो सांसें बंद कर देंगे, तो वो किधर गई सांसें? सांसें बंद करें, उनकी मर्जी आती है वो छोड़ देता है, उनकी मर्जी आती है वो बंद कर देता है। 1 इंच ज़मीन फतह नहीं हुई और फील्ड मार्शल का जो टाइटल था वो मिल गया। तो बहरहाल आप भी जंगी हिकमत अमली बनाएं, लेकिन आप जंगी हिकमत अमली नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको एक ऐसा कुराए ज़मीन मिल गया है जहाँ पे आपकी मौजें हैं, ना आप जीते हैं, मुल्क पे नहूसत का साया है, आप लोग मनहूस हैं क्योंकि सारा निज़ाम ही नाजायज़ है। यानी ये इस तरह है कि दूध के एक ड्रम में वो थोड़ी सी विस्की मिला दी जाए, आप लोग ऐसे ही हैं, आप लोग हराम के हैं, सियासी तौर पे आप लोग 2 नंबर हैं और मुल्क पे ये नहूसतें जो है वो आएंगी। यानी टिकटाकर जो है वो जापान से आई, पहले तो वो जापान चली गई, यानी 5 रोज़ा दौरा वो 10 रोज़ा दौरा हो गया। और अज़मा बुखारी पता क्या कहती हैं कि ये नानी ये अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती इसलिए इनको जापान ले गई है। वहाँ पे इंडिया ने, यानी इस दफ़ा इंडिया ने बताया, हफ्ता हो गया मैं अपने वीलॉग में बता रहा था कि महकमा मौसमियात पेश गोई कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन उनको क्या, वो पहले जापान चली गई, थाईलैंड चली गई, वहाँ पे 10 दिन गुजारे, टिकटाकें बनाई, उसके बाद वो सीधी पहुँची मरी, क्योंकि जो इबलीस की मजलिस शूरा थी वो मरी में थी। वो जो नकम्मा तरीन डॉक्टर जास्मीन राशिद से हारा हुआ पाकिस्तान का बेशर्म तरीन इंसान, जिसको 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कहना वो लफ्ज़ वज़ीर आज़म की तौहीन है, वो वहाँ पे बैठा है। उधर से ये अर्दली भी पहुंच गया, सुना है कि वहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बंदे भी पहुंच गए, वहाँ पे इन्होंने साजिशें, इधर डूब रहा है पंजाब, डूब रहा है पंजाब, डूब रहा है, लोगों के मवेशी डूब रहे हैं, लोगों के मवेशी बह रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पुरसान। अभी मैं आपको जो है ना वो चैलेंज देता हूँ कि जो लोगों के साथ जो कुछ हुआ है
وہ خود ہی اس کا جو انہوں نے کرنا ہے کریں، مکان بنانا ہے، مویشی خریدنے ہیں، بھوکا بیٹھنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ سازشیں کریں گے مری میں بیٹھ کے، یہ وہاں پہ کہ کس طرح اس ناجائز اقتدار کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح اس ناجائز اقتدار کو کھینچنا ہے، سب نے چاہے وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں کہ میں کس طرح رہوں گا، لیلا وزیر اعظم میں کس طرح رہوں گا، مکھیہ منتری میں کس طرح رہوں گی، یہ وہاں پہ سازشوں کے تانے بانے کہ جی ہم نے عمران کو کس طرح روکنا ہے، پنجاب ڈوب رہا ہے تو پنجاب پہلے بھی ڈوبتا آیا ہے، اب بھی ڈوب رہا ہے تو ہم کیا کریں، وہ پھر مری سے آ کے راوی کے پل پہ گئی ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں پانی کے سامنے اس طرح کر رہی تھی کہ کس طرح کر رہی تھی، لیکن اگلوں نے بٹھائی ہے بھائی، اگلوں نے بٹھائی ٹک ٹاکوں کے لیے، بہرحال جاپان سے وہ مری پہنچی، وہاں پہ کیا حلوہ تیار ہوا وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جرنیل اگر چاہتے ہیں تو آئین توڑ دیتے ہیں 1 منٹ میں، آپ نے سوچا کہ جرنیل 1 منٹ میں 26ویں ترمیم منظور کرا لیتے ہیں، ایوب خان نے 62 کا نیا آئین بنا دیا، ضیاء نے آئین کو پیروں تلے رون دیا، بھٹو کو 2 منٹ میں پھانسی لگا دی، مشرف نے 2 منٹ میں نواز شریف کو پورے خاندان سمیت جو ہے نا وہ جدہ بھجوا دیا، باجوہ نے 2 منٹ میں نواز شریف کو جیل سے نکال کے لندن بھجوا دیا، یعنی وہ ہر عافیہ صدیقی کو $5000 میں بیچ دیا، ہر کام کر سکتے ہیں، ڈیمز کیوں نہیں بناتے؟ سوچا ہے کبھی؟ آئی پی پیز، مال، انڈیپینڈنٹ پاور جو وہ پروڈیوسر ہیں ادھر سے اتنا مال آتا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی جو کنزمپشن ہے یا ضرورت ہے وہ 22,000 جو ہے نا وہ میگا واٹ ہے، 45,000 وہ پیدا کر رہے ہیں، جرنیلوں کا کمیشن علیحدہ، سیاستدانوں کا علیحدہ، اور یہ ہیں کہ انہی کے فرنٹ مینوں کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، انہی کے فرنٹ مینوں کے وہ آئی پی کیپیسٹی چارجز، بجلی وہ بنائیں نہ بنائیں، اور پیمنٹ کس میں کرنی ہے؟ ڈالرز میں۔ اب سمجھ جائیں کہ ڈیمز کیوں نہیں بنتے۔ عمران خان 3 سال میں اور انہوں نے ڈیموں کا شور ڈالا، انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ وہ علاج کریں گے تم ڈیموں کا نام نہیں لوگے، عمران خان گئے، پھر کوئی ڈیم نہیں۔ آئی پی پیز ذہن میں رکھیں، آئی پی پیز، یہ جو 65 روپے کا یونٹ مل رہا ہے آئی پی پیز، ادھر انڈیا میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کی بجلی فری ہے، ڈیم اتنے بنا لیے، پتہ نہیں کتنے ڈیم ہیں ان کے پاس۔ پاکستان میں مستند 2 ڈیم ہیں 25 کروڑ آبادی میں، ایک منگلا اور ایک تربیلا، تیسرا ڈیم نہیں ہے، کیونکہ کھانچے آئی پی پیز وہاں سے اتنا مال آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بجلی بنائیں نہ بنائیں، پھر جو بنا رہے ہیں وہ 65 روپے یونٹ دے رہے ہیں اور پیمنٹ کرنی ہے ڈالرز میں، یعنی جس ملک کی کرنسی ہے روپیہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے ڈالرز میں۔ آپ بتائیں کہ وہ کتنے مال کما رہے ہیں، یہ جرنیل اس میں شامل ہیں، ورنہ ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ 111 بریگیڈ کھڑی کر دیں کالا باغ والی سائٹ پہ اور کہیں کہ آئے اسفند جار ولی یا آئے کوئی سندھی اور ڈیم کو روک کے دکھائے، نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اربوں روپے وہ کہاں سے آئیں گے؟ بجلی سستی ہو جائے گی، پاکستانی عوام کو بجلی سستی ملے گی، اور پاکستانی سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم پہ حکمرانی کس کی ہے، جرنیل کیوں ٹھیکیدار ہیں ملک کے، تو انہوں نے ہمیں دال روٹی میں مصروف رکھنا ہے، بل بھریں، روٹی کھائیں، دال کھائیں، ہر وقت اسی چکر میں رہیں اور ہمارے بارے میں نہ سوچیں، یہ اس کے پیچھے جرنیل ہیں، یعنی مافیا بھی ہے، وہ یہ ایک ہی ہے نا، ایک ہے۔ ڈیمز انہوں نے نہیں بنائے، نہ یہ بننے دیں گے، باقی ہر الٹا کام 1 منٹ میں کرواتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا جو نواز شریف کے چمچے کڑچے تھے کہ نواز شریف کا جو 3 مرلے کا پیٹ ہے اس میں انقلاب گھولے مار رہا ہے، یعنی وہ جو ہے نا چکر مار رہا ہے، وہ انقلاب ابھی پریس کانفرنس کر دے گا، ابھی پھٹ دے گا۔ ہاں پھٹا، وہ شانگلہ گلی میں ایک بہت بڑا واش روم ہے، اس میں 2 مرلے کا ایک کموڈ ہے، وہاں پہ نواز شریف جا کے پھٹ گیا اور اس نے بہت سارا کہتے ہیں کوئی تقریباً جو ہے نا 21 کلو انقلاب نکال دیا۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ جیل میں ٹکیں کرتا تھا، پالک گوشت، بھنڈی گوشت، چاول، ہریسہ، یہ ٹکیں کرتا تھا کہ یہ کھانے آنے، کتابیں نہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ یہ ابلیس بیٹھا تھا مری میں یہ سارے جمع ہو گئے اور فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جن کے 94 دن بقایا ہیں وہ کیری کریں گے۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟
کہ وہ کیری نہیں کریں گے، انہوں نے ہی کیری کرنا ہے، کیونکہ یہ سارا میلہ سجایا ہی انہوں نے ہے، الیکشن ہی انہوں نے ریگڈ کی ہے، الیکشن ہی انہوں نے چوری کی ہے، آپ کو لائے وہ ہیں، شلواریں آپ کی لاسٹک کی ہیں، بلکہ بقول عمران ریاض جو نواز شریف ہے اس کی شلوار میں لاسٹک بھی نہیں ہے، نہ ناڑا ہے نہ لاسٹک ہے، وہ انقلاب کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو شلوار نیچے جاتی ہے، انہیں دونوں ہاتھوں سے شلوار پکڑی ہوئی ہے۔ ہارنا یاسمین راشد سے 80,000 ووٹوں سے، بننا انقلابی، دینیاں دھمکیاں، ہم نوٹیفکیشن نہیں کریں گے، اگلے مری پہنچے، اگلے میٹنگ میں موجود تھے، اگلوں نے منظوری لی کہ 10-15 دن کے اندر اور پھر مکھیہ منتری نے کہا کہ نوٹیفکیشن جاری کریں، نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں، نہ تو میں مرنیاں نہ تو میں مر گئیاں، عابدہ پروین نے کہ میری کدھر جائے گی، مکھیہ منتری مدر، میں تو کونسلر بھی پھر بعد میں نہیں بن سکوں گی۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے نعیم اشرف بٹ کے مطابق کہ 20 دن میں وہ جو 2 سال ہیں اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور مزید 2 سال آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، معیشت اوپر جاتی رہے گی، کسان خوشحال ہوگا، تیل کے کنویں نکلیں گے، ریکوڈک سونا اوپر اچھالے گی اور لوگ کیچ کریں گے۔ بہرحال یہ ان کی ٹوٹل اوقات تھی۔ پہلے تڑیاں شڑیاں انہوں نے لگوائیں، خرم دستگیر نے کہا نوٹیفکیشن، رانا سنولا نے کہا، جب اگلوں نے فارم 45 دکھائے خاص کر نواز شریف کو کہ تم نے ووٹ کتنے لیے، آدھی رات کو تمہارا آرو تبدیل کیا گیا، پہلے والے آرو کو سوٹے مارے گئے، 2 بجے دنیا کا پہلا واقعہ کہ ایک آرو چینج ہوا اور تمہیں جتوایا گیا۔ بہرحال انہوں نے پھر لاسٹک پکے کیے، شلواریں جو ہے وہ باندھی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 سال کا نوٹیفکیشن انہوں نے کہا بالکل ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو بہرحال اب یہ نوٹیفکیشن بقول نعیم اشرف بٹ یہ جو ہے نا 10 سے 20 دنوں میں ہو جائے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ عمران خان نے جو پیغام بھیجا ہے جیل سے، اب واقعی یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان سیاستدان ہے، یہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے۔ سلیمان اکرم راجہ کو جو ہے نا وہ 3 اصول بتائے عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہے روحانی، کہ آپ کو اللہ پر کتنا جو ہے نا وہ ایمان ہے آپ کا، دوسرا بتایا اخلاقی، اور تیسرا بتایا جسمانی طاقت، اور یہ بتایا کہ سب سے آخری درجہ جو ہے وہ طاقت کا ہے۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری، میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ سب سے آخری درجہ وہ طاقت ہے، سب سے پہلا روحانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غار میں بیٹھے تھے اور دشمن باہر کھڑا تھا، اور اس غار کے منہ پہ ایک مکڑی نے جالا تان دیا اور ایک کبوتر یا فاختہ نے وہاں انڈے دے دیے، اور وہ سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ جی کدھر گئے، ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ روحانی ہوتا ہے، یہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان پھر جالا بنواتا ہے، اللہ پر ایمان پھر انڈے دلواتا ہے، اور اللہ پر ایمان منہ پہ کھڑے ہو کر، یعنی غار کے منہ پہ کھڑے ہیں مشرکین، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور دوسرا ہوتا ہے اخلاقی، کہ آپ کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے۔ ان کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے، ان چوروں کی بارات کی جرنیلوں کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے؟ محمد علی مردہ کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے کہا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جانا، لوگ پھر بھی اب ان کا اعتبار نہیں کرتا، جو چونا انہوں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، پان والا چونا۔ اخلاقی طور پہ کھوکھلے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، 2 نمبر ہیں، قبضہ گروپ ہیں، بندوق کے زور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور تو نہ لوگ ان کو، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ لیما خان کا انٹرویو 2 لاکھ لوگوں نے دیکھا، تو آج آرمی چیف لائیو خطاب کر لیں، یہ سارے جیب کتروں کو ساتھ بٹھا لیں جن کو لائے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ لائیو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو درجہ ہے وہ ہے روحانی، دوسرا درجہ ہے اخلاقی، اور آخری وہ طاقت ہے، جسمانی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس آخری درجہ ہے،
نہ یہ روحانیت، جس طرح عمران خان نے کہا کہ نہ جو ہے نہ اخلاقیات کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے۔ ایک دن پہلے کہا کہ ہم کھڑے ہیں روحانیت پہ، ہم کھڑے ہیں اللہ کے سہارے، ہم کھڑے ہیں اخلاقی قدروں پہ، ہم الیکشن جیتے، ہم نے ہر ضمنی الیکشن جیتا، ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کی، اور یہ ان کے پاس صرف طاقت ہے۔ ان کے پاس ہم مانتے ہیں کہ بندوق ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ ٹینک ہے، ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس سوٹے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہیں، ان کے پاس وحشی اور جانور قسم کی پولیس ہے، ان کے پاس خون آشام بیوروکریسی ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ برائے فروخت وہ جج ہیں، ضمیر فروش جج ہیں، جن کے کوئی ضمیر نہیں، جن کا کوئی شجرہ نسب نہیں، جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں، جو کسی سے نہیں شرماتے، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے کہ وہ کوئی شرمندہ ہوں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان وہ رات کو 11 بجے ٹویٹ کرتے ہیں، شاہ رخ ارجمن جو توشہ خانہ کا جج تھا وہ واش روم میں بیٹھا تھا، اس کی دھوتی نہیں تھی، موبائل پکڑ کے بیٹھا تھا، موبائل پکڑ کے عمران خان کا ٹویٹ آ گیا، پھر وہ واش روم سے باہر نکلا، پھر وہ موبائل پکڑ کے بیٹھا تھا کہ اب ابوں کا حکم کیا آئے گا، ابوں کا جو میرے پیو ہیں، پھر ان کا حکم آ گیا، اور اس نے رات کو 11 بجے توشہ خانہ کی جو سماعت تھی وہ ملتوی کر دی۔ یوں ملک چل رہا ہے، ملک میں سیلاب بھی آئیں گے، ملک میں آفتیں بھی آئیں گی، اللہ معاف کرے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی سیلاب سپریم کورٹ کو ڈبو دیتا، ججوں سمیت، وزیر اعظم ہاؤس کو ڈبو دیتا، ایوان صدر کو ڈبو دیتا، GHQ کی طرف منہ کر جاتا سیلاب، تو یقین کریں کہ یہ قوم مٹھائیاں تقسیم کرتی کہ ہماری جان چھوٹی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔